نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں سے دوسرا حق کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اس حوالے سے چند ایک گزارشات کرنی مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے۔ ہر امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور کسی بھی ذات میں اور کسی بھی شخص کے اندر محبت کے جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں، ان تمام کے تمام اسباب میں سے سب سے زیادہ اسباب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کما حقہ درجہ کمال تک پائے جاتے ہیں۔ کہ اگر دیکھا جائے کہ جود و سخا، شفقت اور مہربانی، اسی طرح حسن اخلاق، جرت، طاقت و قوت ہو، اور اسی طرح فکر آخرت ہو، امانت و دیانت ہو، اور اسی طرح جتنے بھی غرضیے کے اسباب ہیں، وہ تمام کے تمام اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بدرجہ کمال جمع فرما دیے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، سورۃ توبہ کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارے والد، اگر تمہارے بیٹے، اسی طرح تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے خود اپنی کمائی کر کے، اس کو کاروبار کر کے تم نے اس کو کمایا ہے، جس کا تمہیں مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ بھی تھا، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ اب محبوب ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا حکم، اپنا فیصلہ صادر فرمائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو ہوتے ہیں وہ نہ سمجھنے والے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے، انہیں منزل مقصود تک اللہ پاک نہیں پہنچاتے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، عام طور پر فطری طور پر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے گھر کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان تمام کے تمام رشتہ داروں سے اور تمام کی تمام اشیاء سے زیادہ محبت تمہیں، حتیٰ کہ تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمہیں محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنی آل اولاد سے، کائنات کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لو۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک تم لوگ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اور روایت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جامع صغیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں، 3 چیزیں تم لوگ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ان 3 چیزوں میں سے پہلی چیز آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن۔ آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے اہل بیت، آپ کی ازواج، آپ کی آل اولاد کی محبت جو ہے وہ اپنی آل اولاد کو سکھاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی قرات اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اسی طرح ایک اور روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کے اندر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا کہ ان یکون اللہ تعالی ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ اور آگے فرمایا کہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ تمام کے تمام جہان والوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کرے۔ اور تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو کفر میں واپس لوٹنا اس آدمی کے لیے اتنا ہی بڑا ہو، اس آدمی کے لیے اتنا ہی برا اس کو جانے کہ جیسا اس آدمی کو آگ کے اندر ڈالا جائے وہ اس بات کو برا سمجھتا ہے، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتے ہیں۔ ایمان کی حلاوت پانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسے نیکی کے کام کرنے میں لذت اور سکون ملتا ہے اور دینی کاموں کی طرف اس آدمی کی رغبت بڑھنے لگتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہونے لگتی ہے اور آخرت کی فکر اللہ پاک اس آدمی کے دل و دماغ کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں جو سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انک مع من احببت۔ آپ نے فرمایا کہ آپ جس کے ساتھ محبت کریں گے کل قیامت والے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی تقاضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ پاک سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور یہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے محبت کر کے دکھائی ہے، اور صحابہ میں سے خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی چلتی پھرتی تشریح اگر کسی نے دیکھنی ہو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی سیرت کو پڑھے۔ تو باقی مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کریں، اور صحابہ نے کیسی محبت کی، صحابیات نے کیسی محبت کی، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہم سب کو ساری زندگی سب سے زیادہ اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کرنے کی میں توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔